یہ کہتے ہیں کسی مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے تو وہ حرام ہوتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا حکم ہوگا؟ حالانکہ ہم تو روتے ہیں، یہ سنا ہے کہ جی خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اور جب دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں تو بعد اوقات رونا آ جاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو بیٹا جس نے یہ بتایا نا وہ مفتی نہیں ہوگا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ یا تو اس نے وہی جو آج کل مفتی بننے کا شوق ہو گیا ہر ایک کو، جس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا دیا ہے، اتنا شوق ہو گیا ہے تاکہ لوگ کہیں جی مفتی ہیں کوئی۔ حالانکہ مفتی ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس دینی حلقے کے اندر بہت بڑا منصب ہوتا ہے مفتی، یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ آج ہر مقرر اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھے ہوئے اور سب سمجھتے ہیں مفتی ہے۔ زندگی میں 2 فتوے نہیں لکھے، مشکل فتویٰ پیش کر دیں تو آئیں بائیں شائیں کریں، مفتی بن کے بیٹھ گئے۔ تو ایک تو آپ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مفتی اور غیر مفتی کا فرق آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر ایک مفتی ہوتا نہیں، کیونکہ یہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا ہے یہ تو ایک مطلب بالکل ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں نا، بچے دارالعلوموں کے اندر دوسرے سال میں ثانیہ کے اندر، وہ بھی اس کا جواب صحیح دے دیں گے۔ تو وہ مفتی صاحب نہیں ہوں گے، اور یا پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ کوئی عالم تھا اور آپ اس کو مفتی کہہ رہے ہیں۔ وہ مفتی نہیں کہتا اپنے آپ کو، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہر مسئلہ بتانے والا مفتی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ میڈیا پر آ کے مسئلے بتانے کا شوق ہوتا ہے، وہ عالم تک نہیں ہوتے اور وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے، وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ سنتے ہیں تو یہ رمضان میں خاص طور پہ بھرمار ہو گیا، آپ دیکھیے گا، اور غلط سلط مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ بہار شریعت پڑھتے ہیں نا، اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، خصوصاً جو معاملات کے ہیں، جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے دور کے حساب سے فتوے تھے، اب ماحول بدل گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی میں تو بہار شریعت سے مسئلہ بتا رہا ہوں، غیر مفتی کو یہ مسئلہ بتانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے بھی سنی 1-2 کلپیں میرے پاس آئیں، بالکل غلط مسئلہ، اس دور کے اعتبار سے وہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم جیسا آدمی اس کی نشاندہی کرے اسے فوراً مخالفت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہار شریعت میں لکھا ہے، بھائی بہار شریعت میں لکھا ہے، لیکن کیا یہ بیان ہی یہ مسئلہ اس وقت بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو اسباب 6 کہلاتے ہیں، 6 اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر حکم بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے کا وہ قول جو لوگوں کو بیان کیا تھا، جس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں، وہ آج کے دور میں غیر مفتہ بہی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات جو غیر مفتہ بہی پہلے تھا وہ مفتہ بہی ہو جاتا ہے۔ اس کی شناخت اور پہچان کے لیے دقت نظری اور وسیع علم درکار ہوتا ہے۔ اب جو اس فیلڈ کا ہی نہیں ہے، خالی بہار شریعت سے پڑھ کے اس نے مسئلہ بیان کر دیا، یہ اسے پتہ ہی نہیں کہ عرف بدل گیا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو فتاوی رضویہ میں اصول بیان کیا وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو فتویٰ دے اور اپنے زمانے کے عرف، لوگوں کی طبیعتوں، کیفیات کو نہ جانتا، اس پہ نظر نہ ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا مسئلے بیان کرنا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انتہائی مشکل ترین فیلڈ ہے ہماری مسائل کی۔ تو برا کوئی نہ مانے، یہ شوق چھوڑ دیں۔ مطلب جس کو نہیں آتا، جو مفتی نہیں ہے نا، وہ مسائل بیان نہ کرے، وہ مطلب دوسرے واقعات بیان کریں، ترغیب، ضرب الامثال، یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ آپ بیان کریں گے اپنے لیے وبال آخرت جمع کریں گے، ہمارا مشورہ ہے، باقی جو کرنا چاہے کرے۔ تو بیٹا جواب یہ ہے کہ آنسو اگر آپ کے ویسے نکلے، آنکھ میں بیماری نہیں ہے، بالکل کوئی نماز نہیں ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا۔